أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم بر راہ تنانست محمد حامد حمد خدا بس محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین
مصطفیٰ بس محمد از تمی خواہم خدا را محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام، اس وقت ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک سوال ابھر کر آتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم بغیر دیکھے جنت کا اقرار کرتے ہیں، دوزخ کے عذاب کو مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو تسلیم کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے حالات کیوں؟ انسانوں کے اوپر بھی حالات ہیں اور مسلمان بھی بیچارہ پریشان نظر آتا ہے، کبھی آسمانی آفتیں، طوفان ہے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، کبھی انسانی آفتیں کہ بھئی کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کر لیا، فلانے نے یوں کر لیا، فلانا یوں ہو گیا. یہ جو زمینی اور آسمانی جتنی بھی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آتی ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے. یہ بے چینی اور یہ پریشانی قابل تعریف ہے. اس بے چینی اور پریشانی کا ہونا یہ ہمارے ایمان کی علامت اور نشانی ہے، یہ ہمارے اسلامی اخوت کی پہچان اور علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان، چاہے کوئی مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، سارے مسلمان ایک جسم اور ایک باڈی کی طرح ہیں. جس طرح کسی جسم کے کسی حصے میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو پورے جسم کو درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر کسی ایک مسلمان کے اوپر ظلم ہو جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو سارے مسلمانوں کے دلوں میں اس پریشانی اور مصیبت کا احساس ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت اور نشانی ہے. بے چینی ہو رہی ہے، بے اطمینانی ہو رہی ہے، اللہ والوں کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک عام مسلمان کا ذہن اس بات سے پریشان رہتا ہے کہ آخر یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں آخر ہمارے ہی اوپر کیوں؟ آج کی مجلس میں چونکہ یہ بھی ایک درد بھرا اور مصیبت سے بھرا ماحول ہے، والد محترم ہمارے مشفق، ہمارے مہربان، ہمارے مربی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. چونکہ یہ بھی ایک مصیبت اور پریشانی اور غم بھرا ماحول ہے، لہذا ہم صرف اس میں اپنی مصیبت کا اظہار نہ کریں، بلکہ اپنی انفرادی مصیبت کے ساتھ ساتھ ہم امت کی اجتماعی مصیبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اور اپنے پیارے مسلمان بندوں کے اوپر یہ جو حالات ڈالتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہم
اس کی 4 وجوہات کے اوپر غور کریں گے کہ قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، چاہے وہ انفرادی ہو، خاندانی ہو، یا ملکی ہو، یا عالمی اعتبار سے پوری ملت کے اوپر آ جائے، 4 وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا ذہن سب سے پہلے اسی طرف جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا اور ہماری بدکاریوں کا وبال ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر مسلمانوں کے اوپر عذاب اور سزا آئی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی سزا اور ہمارے گناہوں کا وبال۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اسی لیے اگر کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ استغفار کرے، اپنے لیے معافی کی درخواست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دے کہ پیارے اللہ، گناہ ہو چکا ہے، 21ویں صدی کا مسلمان ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں، ہمارے بس میں ان حالات کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ مومن کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، اگر نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لے۔ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ استغفار سے انسان کو دلی سکون بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصیبت کو راحت کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہم مصیبت کے موقع پر بندوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے تو ہماری سب سے پہلی توجہ ظاہری اسباب کی طرف جاتی ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن توجہ انسان کی اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے یہ خیال گزرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی۔ اعمالکم عمالکم، ہمارے اعمال ہی ہمارے لیے سزا کا اور نتیجے کا باعث بنا کرتے ہیں۔ ایک مولانا نے اس کو بڑی عجیب مثال سے سمجھایا ہے، مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی شہر میں گیا، بڑی بڑی بلڈنگیں وہ دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بلڈنگ کے پاس کھڑے رہ کر کئی دیر تک دیکھتا رہا کہ یہ کس نے بنائی ہوگی، کیسے بنائی ہوگی۔ اس کی نظر پڑی ایک لفٹ پر کہ ایک مشین ہے جو نیچے سے اوپر آ رہا ہے، وہ وہاں کھڑا رہ گیا۔ لفٹ مین بھی اس کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، وہ لفٹ مین کو اور لفٹ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے میں، میلے کچیلے کپڑے میں، ایک بھدا سا دکھنے والا انسان اپنے ہاتھ میں سبزی کی تھیلی لے کر لفٹ کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لفٹ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس میں سے ایک سوٹ بوٹ میں ہٹھا کٹھا خوبصورت ہاتھوں میں سوٹ کیس لیے ہوئے ایک انسان باہر آ رہا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو بڑی عجیب مشین ہے، یہاں سے پھٹے پرانے حالت میں لفٹ میں جاؤ، اوپر فلٹر ہو کر انسان اچھا خاصا بن کے آ جاتا ہے۔ وہ بھی لفٹ کے اندر گیا۔ لفٹ مین نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے، اس نے کہا کہ اوپر جانا ہے۔ اوپر لے کر گیا، اوپر سے پوچھا کہ اب کہاں جانا ہے، تو اب نیچے جانا ہے۔ وہ نیچے آ کر اپنے کپڑے دیکھ رہا ہے
دیکھ رہا ہے کیا ہوا, چہرہ دیکھ رہا ہے. لفٹ مین نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا, کہا کہ اوپر چلو. واپس اوپر گیا, واپس نیچے آیا, 3-4 مرتبہ اس نے ایسا عمل کیا. پھر لفٹ مین نے پوچھا کہ بھئی کیا پریشانی ہے, بتاؤ مسئلہ کیا ہے. تو اس دیہاتی نے اپنے بھولے انداز میں کہا کہ بھئی میں نے دیکھا کہ ایک انسان پھٹے پرانے لباس میں اوپر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب نیچے آیا تو اس مشین نے اس کی حالت ہی بدل ڈالی. اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے اندر کوئی فالٹ لگ رہا ہے, اس لیے میری حالت نہیں بدل رہی ہے. وہ لفٹ مین نے کہا کہ میرے بھولے بھائی, یہ مشین انسان کی حالت بدلنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تو لفٹ ہے. یہاں تو جیسا نیچے سے اوپر جاتا ہے ویسا ہی اوپر سے نیچے آتا ہے. وہ پھٹے پرانے والا وہ تو ملازم تھا اور سوٹ بوٹ والا فلیٹ کا مالک تھا, لہذا وہ تو پہلے سے اچھا تھا. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو نیچے سے اوپر جائے گا ایسا ہی اوپر سے نیچے آئے گا. شب برات میں انسان رات بھر عبادت کرتا ہے کہ آج تو اعمال نامے لکھے جائیں گے, پورے سال کا بجٹ بنے گا, چلو آج تو جاگ کر گزار لیتے ہیں. لیکن میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک رات میں فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں, بلکہ وہاں تو زندگی کی پوری حالت کو دیکھا جاتا ہے. اس کے دل کی کیا کیفیت ہے, اس کی آنکھیں کہاں جا رہی ہیں, اس کے ہاتھ کیا کر رہے ہیں, اور اس کی زندگی میں آنے جانے والی چیزوں کی کیا حیثیت. جیسے اعمال اوپر جائیں گے ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے زمین کے اوپر اترا کریں گے. اس لیے اگر کوئی مصیبت آ جائے, ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ ایک عاجز اور متواضع بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کی نظر اپنے گناہوں کی طرف جاتی ہے. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اوپر گئے, ظالموں نے بڑا ظلم ڈھایا, انتہا سے بھی آگے بڑھ گئے, نوکدار پتھر مارے گئے, زبانی اعتبار سے بھی وار کیے گئے, دل کو چھلنی کیا گیا, جسم کو لہو لہان کیا گیا, جوتیاں مبارک خون سے لہو لہان ہو گئیں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر اٹھا کر لے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک باز انسان جس کے اگلے پچھلے ساری کوتاہیاں معاف, ایک تو کوتاہیاں ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے پروانہ عطا فرما دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور تواضع دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مولا, بندوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ کیا, اگر تو مجھ سے راضی ہے اور مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے اور تیری توجہ اور رحمت کی نظر میری طرف متوجہ ہے, مولا مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. یہ کیفیت, اب جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے, پہاڑ جیسی مصیبت بھی انسان کے لیے روئی کے پھوپھے جیسی نظر آئے گی. لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے, اگر کسی وقت مصیبت آئی تو ہم دوسرے پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے, صاف طور پر. لیکن یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا ہے کہ اگر انسان کے اوپر خود پر مصیبت آ جائے تو انسان خود کو جج کرے, خود پر یہ الزام لگائے, اپنے اندر اس بات کو سوچے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. لیکن جب دوسرے کی بات آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صاف طور پر بتلا دیا ہے کہ وہاں تو خوشگمانی ہونی چاہیے, وہاں تو اچھا نظریہ ہونا چاہیے. دوسرا سبب, مصیبت کے آنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو چھیڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ
اس طریقے کا پیار بھرا معاملہ کرتے ہیں جیسے دوستوں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر بے تکلف دوست ہیں تو ایک دوسرے کو چھیڑا کرتے ہیں. میاں بیوی میں محبتوں کے اظہار میں بھی اس بات کا لحاظ کیا جاتا ہے. اساتذہ اور طلباء میں بھی اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے کسی پیارے بندے کو اپنے مزید قریب لانے کے لیے کبھی کبھی پریشانی اور مصیبت کے ذریعے سے چھیڑا کرتے ہیں. ایک اللہ والے بزرگ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرماتے ہیں، اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرے اوپر 2-3 دن میں کوئی پریشانی نہیں آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں. لیکن پھر جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، میرا رب مجھے بھولا نہیں ہے. سوچنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے. مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس کو پازیٹیو طریقے سے لے، مثبت طریقے سے سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگ گئے ہیں اس لیے پریشانی آ گئی ہے. صرف نیگیٹو وے میں نہ سوچیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کا تصور بٹھائیں اور جب نوجوانی کی دہلیز پار کر لیں، بال سفید ہو جائیں، قدم لڑکھڑانے لگ جائیں، کمر کمزور ہو جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب امید اللہ تعالیٰ سے باندھو اور یہ تصور کرو کہ اگر بڑھاپے میں تکلیف آ رہی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو جوانی میں اپنا بنا لے. آج اس امت کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے سجدوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام غیرت پیدا کر دے. حالات صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے. حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر میں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. 7 سال کا بچہ، ذرا تصور کریں، اور ان کو چند درہموں میں بیچ دیا. مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، غلامانہ زندگی گزاری، جیل میں گئے، تہمتیں لگی، الزام لگائے گئے، 12-13 سال جیل کی کال کوٹری میں نکالے. کیا نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گناہوں کی سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما. یہ اللہ رب العزت کا پیار اور اللہ رب العزت کی محبت ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کرام پر آتی ہیں، پھر ان کے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر ان سے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کے اوپر اگر حالات آتے ہیں یا تو گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار اور محبت کرتے ہیں. اور کیا ہی مزہ آ جائے جب انسان کے ذہن میں یہ دونوں تصور ملے جلے آ جائیں کہ بھئی گناہوں کی سزا تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے بھی ہیں، اس لیے جلدی سے معافی مانگو اور اللہ رب العزت کی قربت میں اضافہ کرتے ہوئے معیت کے مقام تک پہنچ جائیں اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا وصال کا مقام عطا ہو جائے. تصور مزاج شریعت کو جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہماری ہر ادا سے محبت ٹپکنے لگتی ہے. ہمارا ہر قدم ہمیں جنت کے قریب کر دیتا ہے اور ہماری ہر آہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے. گناہوں کی مصیبت کے آنے کا تیسرا سبب مختصر کرنا. کوشش کریں گے کہ بات سمجھ میں آ جائے. مصیبت کے آنے کی تیسری وجہ اور اس کا تیسرا سبب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا امتحان لینا چاہتے ہیں، کسی بندے کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبت ڈال دیتے ہیں.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. کیوں آزماتے ہیں؟ امتحان کی غرض سے امتحان لیتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا ثابت قدم لیتا ہے. بھوک کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اکانومی ڈاؤن، مندی، بینک بیلنس ختم، پیسہ نظر نہیں آ رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے تو سب کچھ ہے، اندر سے بالکل کھوکھلے. اب یہ آزمائش آ گئی. والخوف، ڈر، خوف، سہم میں ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. یہ جو ماحول نظر آ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کساد بازاری، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی. وَالْأَنفُسِ جانوں کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. باغات کے باغات ویران ہو گئے ہیں، فصلیں نہیں آ رہی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہوئی کیڑے مکوڑوں نے فصل کو خراب کر دیا. یہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور جو اس آزمائش میں صبر سے کام لیتا ہے اس کے لیے خوشخبری. صبر بہت بڑی نعمت ہے. اس پر علماء کرام نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں. ہم ان تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں، ہم عملی اعتبار سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دعا جو ہم اور آپ بار بار کسی کے انتقال کے موقع پر پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ فرمایا ہے. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ جب ان صابرین بندوں پر مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو ان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے اللہ ہم آپ کے ہیں اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ انسان اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں اور اتنا بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ بندے کو خوش کرتے ہیں اس کلمے کی نسبت سے. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کیا ہی مزہ آ جائے جب اللہ اپنے بندے کو خوش کرنے کے اندر لگ جائے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پر دعا مانگنے کے لیے جو کلمات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں اس سے پہلے کسی اور امت کو یہ کلمات نہیں دیے گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دلیل میں فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو یہ کلمات عطا کیے گئے ہوتے تو حضرت یعقوب کے غم کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کلمہ پڑھتے، لیکن حضرت یعقوب نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. اگر اِنَّا لِلَّهِ والا کلمہ ہوتا تو حضرت یعقوب ضرور اس کو پڑھا کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو کسی اور امت کو میسر نہیں آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے 4 چیزیں اپنے اندر اتار لی اور 4 عادتیں بنا لی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں. 4 عادتیں بڑی بہترین ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ عملی باتیں کریں تاکہ عملی اعتبار سے فائدہ ہو جائے. کریں گے عمل انشاءاللہ. بالکل معمولی باتیں ہیں، لیکن ان 4 چیزوں کے پیچھے
جو اسلامی نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری اندر کی سوچ کو آہستہ آہستہ بدل دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہر کام میں اللہ رب العزت سے مدد مانگنا، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد۔ مسجد میں آ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف نظر۔ اب سوچیں کہ اگر انسان صبح سے لے کر رات تک ہر کام سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو یہی تو وہ تصور ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو یہ تصور تو جما لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مشق کریں گے، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ ایک پیر صاحب نے اپنے سارے مریدوں کی تربیت کی، چلے کٹوائے، اور اس کے بعد امتحان کی گھڑی آ گئی، خلافت کس کو دی جائے؟ سب کو ایک ایک مرغا دیا، جو آج کل نایاب ہے۔ آج کل تو فارمی مرغیاں ہی نظر آتی ہیں، کیمیکل سے بھری ہوئی، مرغے نایاب ہو چکے تھے۔ حضرت نے سب کو ایک ایک مرغا دیا، ایک ایک چھری دی کہ جاؤ اور اس کو ایسی جگہ لے جا کر کاٹو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب کاٹ کر لے آئے، اور ایک مرید صاحب ایسے ہی مرغا لے کر آ گئے۔ بھئی کیا بنا؟ حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ نظر ہی نہیں آئی جہاں کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہا کہ جہاں بھی گیا میں نے دیکھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہنے کو تو معمولی سا لطیفہ ہے، معمولی سا واقعہ ہے، لیکن اگر یہ تصور جم جائے تو میرے دوستو مسلمانوں کی حالت بدل جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان کی چنگاری دلوں کے اندر جلتی رہے۔ یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کام میں اللہ رب العزت سے مدد۔ دوسرے نمبر پر جب مصیبت آ جائے تو زبان کے اوپر آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرے نمبر پر نعمت ملے تو الحمدللہ پڑھیں۔ چوتھے نمبر پر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ کہیں۔ بھائی بڑے بڑے کام ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن نتیجے بڑے گہرے ہیں، بڑے بڑے ہیں۔ ہر کام میں اللہ سے مدد۔ مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، نعمت ملے الحمدللہ، اور گناہ ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، استغفر اللہ۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا انتقال ہو گیا، قبرستان میں تدفین سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو ایک صحابی ان کے دوست تھے، دوڑتے دوڑتے آئے کہ بھئی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ بھئی کیا خوشخبری ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے بچے کا انتقال ہوا اور ملک الموت جب اللہ رب العزت کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب تو نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے اور میرے بندے کی آنکھوں کے نور کو جب تو نے چھینا تو میرے بندے کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ آپ کے بندے نے آپ کی تعریف فرمائی، آپ کے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام دار الحمد رکھو۔ ہم تو اگر کسی کا انتقال ہوا تبھی پڑھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر گھر کا چراغ بجھ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، جوتے کا تسمہ اور جوتے کی پٹی ٹوٹ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کانٹا چبھ گیا، جب تک درد ہوتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارے حضرت حدث
پیری و مرید شیخی حضرت احدث مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایک مصیبت آ گئی تو صرف ایک مرتبہ انا للہ نہ پڑھے، بلکہ زندگی میں جب جب بھی وہ مصیبت یاد آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے جتنا پہلی مرتبہ میں دیا تھا۔ یہاں تو خزانے کھلے ہیں، دینے کے لیے اللہ تیار ہے، لینے والے کم پڑ رہے ہیں، لینے والے لینا ہی نہیں جانتے ہیں، بلکہ لینے والے لینا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والا بنا دے، اپنے در کا بھکاری بنا دے، دنیا والوں کے دروں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ معاملہ تو یہ ہے کہ ہر صبح دکان کے سامنے جھکتا ہے، ہر دوپہر بینک کے سامنے جھکتا ہے، ضرورت پڑنے پر بندوں کے آگے جھکتا ہے۔ کبھی میرے پیارو اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر دیکھیے، اس در سے کبھی کوئی محروم نہیں لوٹتا ہے، وہ بلا استحقاق کے عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے بھالے انسان، تجھے کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بلا استحقاق کے عطا فرماتا ہے، جو دے کر احسان نہیں جتلاتا ہے، جو بار بار مانگنے سے ناراض نہیں ہوا کرتا ہے، جو مانگنے والوں کی زیادتی سے خوش ہوا کرتا ہے، وہ ہے رب کریم۔ تو اس سے کہاں بھولا بھٹکا جا رہا ہے؟ کبھی اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر دیکھیں، مانگ کر دیکھیں، یہاں سے انسان بغیر ضرورت پورے کیے کبھی نہیں لوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتے اور ہر موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے۔ اور اس سے بھی آگے ایک اور دعا حدیث مبارکہ میں آتی ہے، بڑی عجیب دعا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا روایت فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو سلمہ سے۔ وہ مکے میں اپنے بچے کو لے کر جب ام سلمہ ابو سلمہ ہجرت کر رہے تھے، ام سلمہ کے خاندان والوں نے ان کو روک لیا کہ بھائی ہمارے خاندان کے ہیں، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ بچے کو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے روک لیا کہ آپ جانا چاہیں تو جائیں، لیکن ہمارے خاندان کا بچہ ہے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ یہی ام سلمہ اور ابو سلمہ بڑی قربانیوں کے بعد جب یہ فیملی ایک ساتھ مدینے کے اندر رہنے لگی، ایک مرتبہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لائے اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آج تو غضب ہو گیا، آج تو مزہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھلائی ہے کہ میرے لیے یہ دعا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گھر پہ جا کے جو مذاکرے میں باتیں آئیں اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے سامنے اس کا مذاکرہ کریں۔ یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، یا کون سا کپڑا، کون سا میک اپ، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، یہ تو پہلے تذکرے ہوتے تھے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیوی کام سے فارغ ہوئی، موبائل میں لگ گئی، شوہر آیا صوفے پر بیٹھا، موبائل میں لگ گیا، بیوی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بیوی نے پانی دیا، بیوی کا چہرہ بھی موبائل کی طرف ہے، شوہر بھی موبائل میں دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے پانی دیا، وہ پانی لے لیا۔ بچوں کی، بیویوں کی، گھر کی حالت کیا ہے؟ یقین جانو دوستو، آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں ہمارا خاندانی نظام تتر بتر ہو چکا ہے۔ گھر میں مذاکرہ کیجیے۔ ہمارے دعوتی بھائی کہا کرتے ہیں کہ روزانہ اپنے گھر کے اندر تعلیم کا نظام بنائیے، کم سے کم اس مناسبت سے تو
پورا خاندان مل کر بیٹھے گا اور کچھ دین کی باتیں سامنے آئیں گی. اللہ کرے ہماری بچیوں میں حجاب کی اہمیت پیدا ہو جائے, ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی آ جائے اور ہمارے گھروں کے اندر اسلامی مزاج اور اسلامی تہذیب پیدا ہو جائے. حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جاندار دعا بیان فرمائی. کیا تھی وہ دعا؟ فرمایا کہ اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد ایک اور دعا پڑھے, اللہم عندک احتسب مصیبتی, اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی بہا خیرا منہا. اے اللہ, اس مصیبت میں ہم آپ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں. اے اللہ, اس مصیبت کی گھڑی میں ہم آپ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں, اچھے بدلے کی توقع کرتے ہیں, اور اے اللہ اس کے بدلے میں آپ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے. دعا بھی بہترین اور کلمات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. بات آئی گئی ہو گئی, سالوں بعد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا یاد آئی. پڑھنے سے پہلے فرماتی ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ خیال گزرا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, ابو سلمہ جیسا شوہر کون ہو سکتا ہے جس نے خوشی اور مصیبت دونوں مقام میں میرا ساتھ دیا. لیکن چونکہ سرکار کا ارشاد تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, دعا پڑھی, پورے اعتماد کے ساتھ پڑھی, عدت ختم ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا رشتہ آیا اور زوجہ مطہرہ کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا. بہتر بدلہ, تھوڑا سا نقصان ہو گیا, دعا پڑھ لیجئے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. اندر اعتماد اور یقین ہونا چاہیے. چوتھی وجہ بیان کرتا ہوں, بات مختصر کر کے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتے ہیں تو اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس بندے کو یا اس امت کو بڑے انعام سے نوازا جائے, بڑی نعمت عطا کی جائے. 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پلتا ہے, 9 مہینے تک ماں تڑپتی رہتی ہے, لیکن جیسے ہی اپنے بچے کے اوپر نظر پڑتی ہے وہ 9 مہینے کی ساری تکلیف کو بلا کر اس نعمت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتی ہے. سبحان اللہ, یہ ہے مصیبت کے بعد انعام. کنویں میں گئے, بازار میں بیچے گئے, جیل خانوں کے اندر گئے, لیکن جب نکلے اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر بٹھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلایا گیا, گھر سے نکالے گئے, خاندان نے, قوم نے بائیکاٹ کیا, ہجرت کی, مصر گئے. گھومتے گھومتے بڑی پریشانیوں اور بڑے حالات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کے بعد انعام عطا فرمایا تو خلیل اللہ کا لقب ملا, پیشوا اور امام قرار پائے, کعبۃ اللہ کی تعمیر کا شرف عطا ہوا, قربانی کا رواج حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑ گیا, حج کا فریضہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو گیا, اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ بنایا, اور آگے چل کر نسل میں سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور معراج پر جب نبی جاتے ہیں تو 7ویں آسمان پر فرشتوں کے کعبے کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے وہ جو بوڑھے میاں ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ, سب نے کہا نبی اللہ, اور حضرت ابراہیم نے کہا یا ابنی, اے میرے پیارے بیٹے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. یہ مقام ملتا ہے مصیبتوں کے بعد جب انسان کا دل صاف ہو اور اللہ کے اوپر اعتماد ہو اور صبر کے ساتھ مصیبت کو پار کر جائے.
مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا اور یوں کرتے تو یوں ہو جاتا ہے نا بھائی، یہی ہوتا ہے نا، اس سے پریشانی بڑھتی ہے۔ آپ ماہرین نفسیات سے ملیے، سائیکولوجی کے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، آپ ان سے اگر رابطہ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ اگر مگر پان لیکن یوں یہ جو چیز ہے یہ انسان کو مینٹلی ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند برباد، اندر سے کمزور، اپنی غلطی کا احساس، نہ جانے کیا کیا نیگیٹو ویوز اس کے سینے کے اندر بھر جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا حل کہاں ملے گا؟ آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں؟ نہیں میرے دوستو، اس کا حل ملے گا سرکار کی تعلیمات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَحُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ حُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو ادھر ادھر اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اگر والا جملہ شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ مومن بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، تقدیر میں جو ہے وہی ہوا۔ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اگر فلاں جگہ چلے جاتے، فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیتے، اگر ایک دن پہلے ایسا کر لیتے، اگر چائنا کنٹینر نہ بھیجتا، ہے نا انسان۔ نہیں میرے دوستو، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اسی کو رضا بالقضا کہتے ہیں، اسی کو تفویض کہتے ہیں، اسی کو تسلیم کہتے ہیں، اور یہ انسان کی روحانی مقامات کا بہت اونچا درجہ ہے کہ انسان کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ بعض لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم گھر پہ بیٹھے رہیں گے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، کمانے کی کیا ضرورت ہے، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ تقدیر کے فیصلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کام ختم کرنے سے پہلے انسان کو اس کے مکمل اسباب اختیار کر کے پوری کوشش کر لینی چاہیے، اور جب کام مکمل ہو جائے تب پھر اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ مجھ سے جو ہو رہا تھا میں نے کوشش کر لی ہے، اب آگے جو بھی تیرا فیصلہ ہوگا اس کو میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے، قصے سے سمجھ لیتے ہیں، جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ شام کے علاقے میں قحط یہ پلیگ پھیل گیا، طاعون، جیسے ہمارے یہاں کورونا نے بڑی دھوم مچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی عمومی وباؤں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑے کٹھن حالات سے ساری انسانیت گزر رہی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں انسانیت کا ڈر ہے، انسانیت کا درد ہے، مانوتا سے بھرے ہوئے ہیں۔ مسلمان صرف اپنی فکر نہیں کرتا ہے بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان، ہر جاندار کی فکر ایک مومن کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ مسلمان شانتی اور محبت کا پیغام پھیلاتے ہیں، لیکن آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے دل کے اندر اتاریں۔ ہر ایک کے لیے دلوں میں درد۔ یہ جو کورونا کا زمانہ تھا مسلمانوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ رشتہ دار جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان جا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بسوں میں، راستوں میں، سڑکوں میں۔ مسلمانوں نے اپنا کروڑوں اور اربوں روپیہ
صرف عام انسانیت کے بھلے کے لیے خرچ کر دیا، صرف اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے دلوں میں انسانوں کی ہمدردی ہے، ہمارے دلوں میں مانوتا کا جذبہ ہے۔ کسی اور کے غیر مانوی جذبات سے متاثر ہو کر مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ مسلمان اور مومن بندہ تو وہ ہے جو دشمنوں کو بھی سینے سے لگاتا ہے، جو نفرتوں کو محبت کے راستے سے ختم کرتا ہے، جو دوریوں کو قربت کے ذریعے سے مٹایا کرتا ہے۔ اور مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے رہا کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ ہم بروں کے ساتھ بھی اچھائی کا برتاؤ کریں۔ سلمن قطعت واعف عمن ظلمت واحسن الی من اساء الیک، اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھائی کا برتاؤ کرتا ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ دنیا کے اندر چائے پلانے والے کو تو سب چائے پلاتے ہیں، اچھا برتاؤ کرنے والے کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں ٹھوکر مارے اس کے پاؤں کو ہم بوسہ دے دیں۔ ہم تو اس پنکھڑیوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جو ہاتھ اس کو مسلتے ہیں وہ پنکھڑیاں اس ہاتھ کو خوشبودار بنا دیتی ہیں۔ چندن کی لکڑی کو کلارا جب مارتا ہے تو چندن کی لکڑی اس کلارے کو خوشبودار بنا دیتی ہے۔ انسان پتھر کے ذریعے سے جب بور کے درخت پر مارتا ہے تو وہ درخت بدلے میں پھل دیا کرتا ہے۔ لیکن ہائے رے مسلمان، اے میرے پیارے نبی کے امتیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم تو اچھائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہوئے ڈرتے اور کانپتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبتوں کے جذبات پیدا فرمائے۔ تعاون کی وبا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جا رہے تھے، شام کی بارڈر پر ہیں اور پتہ چلا کہ شام کے اندر تعاون اور پلیگ پھیلا ہوا ہے۔ مشورہ ہوا جائیں یا نہ جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا کچھ حادثہ ہو جائے تو باہر والے اس شہر میں نہ جائیں اور اس شہر والے اس علاقے سے نہ بھاگیں۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح جو شام میں مسلمانوں کے لشکر کے جرنیل تھے، ان کو اطلاع ملی کہ حضرت عمر اندر نہیں آ رہے ہیں۔ خط لکھا، اتفر من قدر اللہ، اے عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ آئیں گے، مقدر میں ہوگا تو تعاون کے شکار آپ ہوں گے، اگر مقدر میں نہیں ہے تو تعاون آپ کو چھو کر بھی نہیں جائے گا، آپ تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، افر من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی وہاں جائیں گے، بیماری آئے گی تو وہ تقدیر ہے، اور اگر وہاں رک گئے اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے ان کو اس علاقے کے اندر ابھی تک بھیجا نہیں ہے اور وہاں وہ رکے ہوئے ہیں اور اچھے اور شفا یاب رہیں گے تو یہ بھی تقدیر ہے۔ اگر پلیگ اور تعاون لگنا ہے تو شام میں بھی لگے گا، شام سے باہر بھی لگے گا، تو کیوں نہ باہر رہ کر اپنے آپ کی حفاظت کے لیے سامان پیدا کیا جائے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کام شروع کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ مصیبت سے بچنے کے لیے سارے اسباب اختیار کر لے۔ کام شروع کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ ان سارے اسباب اختیار کر لے۔ شام کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچاؤ کے سارے راستے اختیار کر لیے، ماسک پہن لیا، سینیٹائزر استعمال کر لیا، ایسے لوگوں سے انسان دور دور رہ رہا ہے، سیفٹی کی ساری چیزیں اختیار کر لی، لیکن اب میں محفوظ ہی رہوں گا یہ ضروری نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اوپر، اے اللہ مجھ سے جو ہوتا تھا میں نے کر لیا ہے، اب آگے کا معاملہ آپ کے حوالے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے، اچھے سے اچھی دوائیاں استعمال کی، اچھا ہوا اللہ کا شکر، نہیں ہوا اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، تقدیر کا مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سارے حضرات موجود ہیں، قریبی بھی ہیں، پہچاننے والے بھی ہیں۔ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو لیندار ہوں، قرض دار ہوں، اس کی وجہ سے جن کو کوئی پریشانی ہوئی ہو، تو آخرت کے اندر ان کے لیے یہ بڑے درد کا سامان ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے والد صاحب کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ میری نظر کے اندر نہیں ہے۔ کوشش یہ کی گئی تھی کہ پائی ادا کر دی جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے علم میں نہ ہونے کے ساتھ اگر کسی کا کوئی لیندار کا کوئی قرض باقی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اگر رابطہ کرنے میں شرم اور حیا محسوس ہو رہی ہے تو ہماری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ ان کو معاف فرما دیں۔ انسان ہیں، اگر کسی کے بارے میں کبھی کچھ کہہ دیا ہو، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے بھی ہمارے آپ سے درخواست ہے کہ آپ والد محترم کو معاف فرما کر ان کی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے اندر اپنا بھی حصہ اس کے اندر ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں والد صاحب کے لیے اپنی بشاشت اور اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ سے بن سکتا ہو ایصال ثواب کا معمول بنائیں، صدقہ اور خیرات کا بھی معمول بنائیں۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے ہم بڑے شکریہ کے حقدار ہوں گے، اور آئندہ آپ کے لیے بھی ہماری دعاؤں میں اور ہمارے کاموں میں آپ کی شمولیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا یا کریم۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، تو ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے۔ اے رب غفور الرحیم، تو ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اللہ تنہائیوں میں کھلم کھلا اے اللہ تیرے حکموں کو توڑا ہے۔ اے اللہ، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ مولا کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی جاندار موت نصیب فرما کہ جس وقت ہمارا آخری وقت ہو، ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو، دل ایمان کے نور سے منور ہو۔ اے اللہ، ہم تیری ملاقات کے شوق میں مسکرا رہے ہوں، دنیا والے ہماری جدائیگی کے غم میں رو رہے ہوں۔ اے اللہ، تیرے اور تیرے بندوں میں سے کسی کا واجب الادا حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو۔ اے اللہ ایسی اچھی اور پاکیزہ موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے والد مرحوم کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی بخشش کے فیصلے فرما، بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ ان کی قبر کو نورانی بنا دے، منور بنا دے، روشن اور چمکدار بنا دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کی ہوائیں کھول دے، قبر کو وسیع اور کشادہ بنا دے۔ اے اللہ، روز قیامت تک اے اللہ ان کو چین، سکون، عافیت اور اطمینان والی گہری نیند عطا فرما۔
قبر کے عذاب سے ان کو محفوظ فرما، قبر کی تنگی سے بچا لے، قبر کے بھینچنے سے بچا لے۔ اے اللہ والد محترم کو اے اللہ قرآن مجید سے بڑا لگاؤ تھا، اللہ قرآن کو ان کی قبر کا ساتھی بنا دے۔ اے اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا لے، اس دن کی ہولناکی سے ان کو محفوظ فرما، اس دن اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جامع کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ دیا گیا، اے اللہ ہم نے اور دوسروں نے سب کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے۔ مولا تو نکتہ نواز ہے، تو ذرے کو بھی آفتاب میں بدل سکتا ہے۔ اے اللہ والد محترم کو اے اللہ اپنی شان ان ساری چیزوں کا بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ والد صاحب کے جو ادھورے کام ہیں دینی اعتبار سے اللہ ان کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی جو دینی اور ایمانی خواہشات ہیں اللہ اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ یہاں موجود سارے لوگوں کی جائز حاجات کو پوری فرما، مصیبتوں پریشانیوں کو ختم فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ جو جس لائن سے پریشان ہے اے اللہ اس لائن کی پریشانی کو دور فرما۔ دنیا اور آخرت کی ہماری جتنی ضرورتیں ہیں اپنے خزانے غیب سے اس کی کفالت فرما۔ اے اللہ دنیا میں چین امن اور شانتی پیدا فرما، مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج تک جب بھی تجھ سے مانگا کبھی تو نے محروم نہیں فرمایا، آج بھی اور آئندہ بھی کبھی ہمیں محروم نہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔